بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و نصلی اللہ رسول الکریم۔ یہ سب سے پہلے تو میں مسجد اقصیٰ پہ جو یہ ہر ہمیشہ ہوتی رہی ہیں پھر سے ہوا ہے سخت الفاظ میں، مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ سارے مسلمان اس پہ اکٹھے ہو جائیں، ہمارا رد عمل جیسا ہونا چاہیے اور نہیں ہو رہا اس پہ اللہ بھی ہمارے سے ناراض، پہلے ہی ہمارے رویوں پہ ہمارے طریقوں پہ اللہ ناراض اور ہم مزید اللہ پاک کو ناراض کریں، تو ہمیں کچھ اس پہ اب عملاً کچھ کرنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں جی، جو آج کی پاکستان کی صورتحال ہے کچھ دنوں سے، مجھے اس پہ عجوبہ نہیں ہے اسپیکر صاحب، یہ جو حالات ہیں، اور وہ کیوں کہ یہ 70 سال میں یہ ذرا آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، بڑی محنت سے میں نے ساری رات آرڈر ان سوچ دی کے ہاؤس پلیز تشریف رکھیں۔ آپ پرچیاں کرتے ہیں، ہم نے ادھر دل دماغ میں بناتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ترقی جی مسٹر صاحبان، آپ لوگ کمر کر کے چیئر کی طرف کھڑے ہیں، سینئر پولیٹیشینز پلیز تشریف رکھیں، امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے۔ جی جناب خالد حسین ساری مقصود رات صاحب۔ جی بڑی سیریس بات ہے سر، یہ مذاق نہیں ہے جو بنا ہوا ہے، یہ پورے ملک کا معاملہ ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ جو صورتحال ہے مجھے عجیب نہیں لگ رہی ہے، اس لیے کہ 70 سال میں ہوتا رہا ہے، یہ تاریخ خود بتاتی ہے کہ ایسے بھی فیصلے ہوئے کہ بڑے لیڈر جان سے چلے گئے، وہ بھی ایسے ہی پاور ہاؤسز سے فیصلے ہوئے، تو یہ حسب معمول ہماری عادت سی بن گئی ہے کہ کبھی نظریہ ضرورت ہوتا تھا، اب میرے خیال نظریہ محبت ہو گئی ہے، نظریے میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے، لگتا ہے ایسے کہ نظریہ محبت کے تحت یہ معاملے ہو رہے ہیں، اور وہ فیصلے جن میں یہ پتہ نہیں کہ قانون کی بات ہے یا جنون کی بات ہے، یہ بھی عجیب لگ رہا ہے۔ تاریخ خود بتاتی ہے کہ کیا اس ملک میں ہوا کیا نہیں ہوا، ملک کو بنانے والے خاندان بھی اس کی زد میں آ گئے، فاطمہ جناح مرحومہ کا معاملہ، جس آئین کی رٹ لگی ہوئی ہے، آئین ملک میں آواز آ رہی ہے، اس کو ہی پھانسی کے پھندے پہ چڑھا کے شہادت، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہی محفوظ نہیں رہے، اور جس کیس میں اگر وہ ملوث بھی ہوتے تو اس میں بھی پھانسی نہیں لگتی تھی۔ تو جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آج ہم کیا امید رکھیں کہ یہاں پہ اس قسم کے فیصلے دوبارہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کا کوئی تدارک نہیں ہوا، اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اس پہ کوئی فائنل کوئی نتیجہ نہیں نکلا، وہ باتوں کی باتیں رہ گئیں اور ابھی تک باتیں چلی آ رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی آج کی صورتحال پہ کہ اس وقت جو یہ 4 3 3 2 2 3 گنتی شروع ہو گئی ہے، اور ادھر کے اختلافات جہاں پہ بیٹھ کے فیصلے ہونے ہیں، جہاں پہ ترازو کو برابر رکھنا ہے، یہ تو بڑی غیر یقینی صورتحال ہے کہ وہاں پہ جب یہ رویے اور یہ اختلافات اور دراڑ آ گئی ہے تو کیسے باور ہوگا، کیسے بھروسہ ہوگا اس فیصلے پہ۔ پچھلے 4 سال کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ چوروں کو پکڑنے کا سلسلہ ہوا ہے اس ملک میں، جی چور پکڑنا ہے، میاں صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، سب کو، وہ جنہوں نے پکڑنا تھا یا جنہوں نے کام کرنا تھا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر یہ ہاؤس بیٹھ کے اس کام کو شروع کرے، ایس ایچ او بن گیا تھا یہ ہاؤس، اور یہاں سے فیصلے جاتے تو وہ جس کو جیل میں ڈالا گیا، جس کو سزا دی، وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا اس کا دل۔ میرے ساتھ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے، میں سے تو بدلہ لیا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اس سزا کو یا اس جیل میں جانے کو، وہ کہے گا کہ یہ تو ذاتیات پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے رویے شروع سے رہے ہیں، اور اس وقت یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی پچھلے 4 سال، جس تجربے کے تحت خان صاحب کی حکومت لائی گئی، اور جو 4 سال جو ہم ساتھی ان کے ساتھ تھے،
کچھ دو واقعے میں 3 بتاتا ہوں. ایک دن ایسے ہوا کہ جی ہمیں بجٹ کا سال تھا 20 غالباً 20 تھا میرے خیال 19 یا 20. تو ہمیں اطلاع ملی پرائم منسٹر ہاؤس سے کہ جی آپ نے کھانے پہ بھی آنے اور میٹنگ بھی ہے کھانا بھی ہے, اور دوسرے دن بجٹ تھا. تو ہم 2 دن پہلے کہیں اور کمٹ کر بیٹھے تھے, باپ پارٹی اور کچھ ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی بھی تھے, باقی ساتھی بھی تھے, دعوت نامہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس گئے. ہم پرائم منسٹر صاحب کو عمران خان پرائم منسٹر سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا اس کے بعد کھانا کھانا. تو ہم نے کہا جی کھانا ہمارا کہیں اور ہے, میٹنگ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں, کھانا. تو ان کو اعتراض لگا. کچھ اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ جی پرائم منسٹر کا کھانا نہیں کھائیں گے. میں نے کہا جی ہم بلوچ ہیں سارے, ہم علاقے والے, ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے کھانا کھانے ہم وہیں پہ جائیں گے. تو ہمیں تھوڑا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارے 4 ممبر تو ہم فارغ تھے, ہماری کیبنٹ ممبر بھی تھی, کیبنٹ میں بھی تھی زبیدہ جلال صاحبہ. تو اس نے ہماری طرف دیکھا, انہوں نے امید رکھی کہ جی وہ کیبنٹ کی ہیں وہ یہاں پہ بیٹھ جائیں گی, تو وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس دن کے بعد میں ان کی ایکسٹرا عزت کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہم اپنی پارٹی کے ساتھ جائیں گے, یہ پرائم منسٹر کو ہماری سٹنگ کیبنٹ کی منسٹر کہتی ہے. یہ تو بات, اصل بات یہ کہ جب ہم راستے میں نکلے تو مجھے فون آنا شروع ہو گیا کہ جی آپ نے کھانے پہ نہیں جانا. میں نے کہا جی بریگیڈیئر نے کیا تھا, اور کچھ بتاؤں؟ اللہ اس کی مغفرت کرے. تو میں چپ رہا. میں نے کہا یار ابھی اگر ساتھیوں کو بتاؤں گا تو کھانے کا بھی مزہ نہیں آئے گا, پریشان ہو جائیں گے ہم. جب کھانا, میں نے کہا جی ابھی ہم کھانا کھا لیں گے پھر بات کریں گے. کہتا ہے نہیں جائیں تو بہتر ہے. تو یہ حالت تھی پچھلے 4 سال میں جو وقت گزرا. اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ تجزیے کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے کہ جی لیول ہم اپنے چیک کرتے تھے کہ کس کو کس لیول کا فون آتا ہے, اور ہم پھر عزت محسوس کرتے تھے. جس قسم کے افسر کا فون آتا تھا اس قسم سے ہم اپنے کو بتاتے تھے کہ جی ہمارا لیول یہ ہے. تو پچھلے 4 سال عمران خان آج سیاست کی اور جمہوریت کی بات کرتا ہے, جہاں اس کو فالو کرنے والے اللہ ان کو بھی ہدایت کرے, کون سی جمہوریت تھی, کون سا نظام تھا. کیا ہمیں ہمارے دل کو تسلی ہوگی کہ جی وہ جمہوریت کے لیے آیا تھا. اگر 22 سال کی محنت تھی تو پھر اپنے پاؤں پہ آتا, ہم اس کو سلام کرتے. آج اس کو پہلے لانے کے لیے ایک ادارہ تھا, اب دوسرے ادارے کی لڑائی ہو گئی ہے. اب اداروں کی لڑائی میں ہم عوام کدھر جائیں؟ اس پاکستان کو اس لیے قائد اعظم نے بنایا تھا کہ یہ سارے مل کے خدمت کریں گے. پاکستان کا نام عوام ہے, یہ عوام کے لیے ملک بناتا ہے, انسانوں کے لیے بناتا ہے. یہ امیزون کا جنگل نہیں ہے یہ کہ یہاں پہ درختوں کی خالی ضرورت ہے. اس ملک کو انسانوں کے لیے بنایا ہے, یہاں کے انسانوں کے لیے اس ملک کو ہم نے آرام دہ بنانا ہے, پالیسیز بنانی ہے. 70 سال میں ان عوام کے لیے ایک بھی پالیسی نہیں بنی. اگر کہیں پہ سورج نکلنے لگا تو اس کو روشنی کہیں سے آئی تو اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. محترمہ بے نظیر صاحبہ شہید آپ کے سامنے ہیں, بھٹو صاحب آپ کے سامنے ہیں, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, کتنی ہم باتیں کریں. اور آمرانہ دور کتنا عرصہ چلا. اب اگر ہمیں کوئی سبق سکھائے نا کہ جی اس ملک میں قانون اور آئین, دل دماغ نہیں مانتا. آئین اگر قانون ہے تو پھر سب کے لیے برابر آئین اور قانون ہونا چاہیے. اس وقت ایک دم محبت ہو گئی آئین اور قانون کے ساتھ. ایک سمپل ریکویسٹ تھی ان کی کہ جی آپ, بڑا اہم ایشو ہے ملک کا, 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سیکیورٹی کا ایشو ہے, سینسز ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ تاریخ میں ایک نئے قسم کا الیکشن ہوگا کہ ایک انڈر اگر 2 گورنمنٹس آ جاتی ہیں ان کے گورنمنٹس کے نیچے الیکشن, یہ کیسے ہوں گے. تو اس پہ اگر فیصلہ ہی دینا تھا, اگر فل کوٹ دے دیتا تو زیادہ بہتر تھا. ساری جماعتیں مان لیتی اور کہتے کہ جی پورے کوٹ نے دے دیا ہے. اب اس قسم کا جو فیصلہ ہے یہ تو پورا ایک ملک میں جو کیفیت پیدا کر لی ہے, کیونکہ اس حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو ایسے ٹائم پہ حکومت ملی اور دی گئی کہ تباہی تھی.
کیونکہ عمران خان کا جو اس وقت گراف تھا یا جو سچویشن تھی وہ خود ان کے منہ سے نکل جاتا تھا، وہ تباہی ان کے گلے میں ڈالی، اور اب ہمارے ساتھ پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ کو پولیٹیکل سوسائڈ بھی کرایا گیا، اور آپ آج ایک نارمل عام سی بات مانگ رہے ہیں جو حق ہے اس کا اتنی بڑی جماعتوں کا کہ جی فل کورٹ کو بٹھا دیں، وہ اتنے 3 دماغوں سے اگر 8 10 12 دماغ بیٹھیں گے ان کے فیصلے کے آنے سے تقریباً ایک تسلی ہو جائے گی کہ جی سب کا فیصلہ ہے۔ تو اس وقت جس طرح ہم ملک کو دھکیل رہے ہیں، اداروں کا تصادم جہاں اس وقت یہ ٹکر اگر آگے بڑھ جائے، خدا نخواستہ فائنینشیل ایشو بن جائے، سیکیورٹی مہیا نہ ہو، تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ یہ ایک نئی ٹکر شروع ہو جائے گی۔ جی جناب، تو مقصد صاحب یہ کچھ عرض میں نے آپ کے سامنے کرنا تھا، جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس ملک میں۔ ہم جو چھوٹے صوبوں والے ہیں، کل بھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ جی پنجاب کے معاملے میں ہر ہمیشہ ایک فرق رویہ رہا ہے، باقی صوبوں کے معاملے میں فرق رویہ رہا ہے۔ بے نظیر صاحبہ کا اتنا بڑا حادثہ ہوا تو یہ الیکشن پیچھے ہو گئے تھے نا، کوئی قیامت تو نہیں آئی تھی۔ نوے روز کا ٹارگٹ تو ویسے ہی وہ گزر گیا ہے، اب اس پہ ضد کرنا، نوے روز کی رٹ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو اس لیول پہ ایسے لگ رہا ہے کہ باقاعدہ پارٹی بن گئی ہے۔ اب جب ادارے بھی پارٹی بن جائیں تو پھر جہاں نیا ایک آئین کا قانون پاس کر دیتے ہیں، اداروں کو بانٹ دیتے ہیں، ان کو بھی ایک پارٹی ٹکٹ دے دیتے ہیں اور نام دے دیتے ہیں کہ کون کس کی پارٹی کون کس کی پارٹی ہے۔ یہ تو اس طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے بھی نکلنا پڑے گا۔ اور اس ہاؤس، پہلی دفعہ اس ہاؤس کو موقع ملا ہے کہ یہ اب ایک فیصلہ کرے اور ایک ایسا میسج عوام کو دے، دانشمندانہ فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ آزمائش میں ہیں، ان کے اوپر ابھی ایک ان کی دانش اور ان کی وہ ٹیسٹ میں آ گئی ہے، اور ڈٹ بھی جانا چاہیے، گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ گھبرانے سے کام کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان بھی یہی سبق دیتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ وہی جب سبق دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ کچھ بجاؤ یار، کچھ تالی تو بجاؤ۔ تو سب سے جو اہم ادارہ ہے جس کو میں کہوں گا، ہاؤس کہوں گا، وہ یہ ہے، اس کو اگر آپ نے اوپر نہیں رکھا تو یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں جائے گا۔ چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اب اس کو اوپر رکھنا ہے۔ سب سے سپریم یہ ہے، اس کے اندر آئین بنتا ہے، اس کے نیچے سارے ادارے کام کرتے ہیں۔ کسی کے بھی ذہن میں، اچھا ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کروں جی، یہ جو ہاؤس بیٹھا ہے نا، یہ 18 کے الیکشن میں وہ ہیں جو بالکل فلٹر ہو کے جیت کے آئے ہیں۔ ان کا ایک ایک ووٹ قیمتی تھا، کیونکہ جو ماحول بنا ہوا تھا اس سے یہ نکل کے آئے، تو یہ کوئی 2 نمبر ووٹ والے نہیں ہیں، ڈبے بھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ سارے نمائندے وہ ہیں جو آپ کو حقیقی نمائندے آپ پاکستان میں ڈھونڈتے ہیں نا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسے دور میں جب RTS پورا ادارہ ان کے خلاف، پھر بھی یہ جیت کے آ گئے۔ اگر آج ان کی بات اگر سچی اور ٹھیک نہیں ہے تو پھر کسی کی بات ٹھیک یہاں پہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، سارے ہاؤس والوں کے ساتھ، جو فیصلہ کریں گے، چاہے ریل میں بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے، جیل میں بیٹھنا پڑا بیٹھیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ تھینک یو محترمہ